بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوے امام آپ کا نام محمد تھا، اور الخاب کئی الخاب ہیں جس میں تقی ہے، اور سب سے ذکی ہے، ہادی ہے کئی، اور سب سے مشہور لقب جو ہے وہ آپ کا جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، انہیں جو صفت اللہ کی ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا، فرعون کو بھی دیتا، موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو، انہیں اللہ سب کو دیتا، اسی طرح بے مانگے عطا کرے، وہ اس امام کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کا رسول کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم حلال رزق چاہتے ہو، جیسے امام اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ کس سے، کون سے معصوم سے کیا دعا مانگنا۔ دیکھیں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ امام علی سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ کس سے مانگنا۔ کہا کہ اگر آخرت کے لیے دعا کرنا ہے، آخرت کے لیے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ ہماری صحیح ہو جائے، بخیر ہو، تو کہا میرا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو۔ یہ چار معصوم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں روز نماز کے بعد دعا کرو کہ پروردگار میری آخرت بخیر ہو، میرا آخرت خاتمہ ایمان پہ ہو، یعنی مرنے سے لے کے پورا برزخ، ڈے آف ججمنٹ، وہاں سے لے کے صراط اور جنت تک میں یہ پوری آخرت، یہ چار معصومین، آپ کسی بھی معصوم کا واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ معصوم نے بتایا کہ چار معصوم کا واسطہ دے کر آخرت کے لیے دعا کرو۔ اب آپ یہ جو مرحومین ہیں جن کے لیے آپ ایصال ثواب کراتے، یہ ان سپانسرز کو بول رہا اور ان سننے والوں کو بول رہا جو اہل بیت چینل پہ مجھے اس وقت سن رہے، لائیو مجھے سن رہے، آج کی ایصال ثواب کی ہے محفل، تو اس میں آپ دعا کرو کہ پروردگار یہ چار معصومین کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایون شوہر کسی بیوی کے اوپر ظلم کرے، یا ساس اپنی بہو پہ ظلم کرے، یا بہو شوہر پہ کرے، یا بہو ساس پہ کرے، یا آفس میں کوئی باس کرے، یا کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم کرے، آج ہی ایک کو میں بتا رہا تھا کہ جو بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا تو اور آپ حق کے اوپر ہیں، تو آپ اس وقت واسطہ دو اللہ کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی کوئی ظلم کرے تمہارے اوپر تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ تو اس وقت راوی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، خود امام علی کے اوپر اتنا ظلم ہوا لیکن علی نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، میرا اور میرے بھائی علی کا ایک معاہدہ تھا، اگر یہ وعدہ نہیں ہوتا اسلام کے خاطر تو دنیا دیکھتی کہ علی کس طرح اپنے ظالموں سے بدلہ لیتا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے، بیماریوں سے بچنا چاہتے، تو تم میرے چوتھے وارث، چوتھے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ جب ایگزام سے پہلے پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ پروردگار میرے ایگزامس اچھے ہو جائیں۔ یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، یہ بڑی ویسی دعا ہے۔ واجب نماز میں آپ دعا کریں کہ پروردگار تو میرا ایگزامز میں اچھا پاس ہو جاؤ، کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا وہ اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ علم میں اضافے کے لیے پانچویں اور چھٹے امام کا واسطہ دینا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دعا مانگنا تو اللہ تمہاری دعا کو جلد سے جلد قبول کرتا۔ اس کے بعد اگر تم پریشانیوں میں گر جاؤ، تم کو پریشانیاں ہیں، تم کو سٹرس ہے اور تمہارا سٹرس دور نہیں ہو رہا، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں گر گئے، تو اللہ کے رسول کہتا میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو جو مصعب بن جعفر امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ اب یہ آزما کے دیکھو، آپ کا بھی بہت ایک عمل ہے 14,000 سال بعد کا، وہ آج میں نہیں بول سکتا، میرا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ سفر پہ اگر تم جا رہے، ٹریول کر رہے، ایون تم گھر سے باہر نکل رہے، لندن میں آفس جا رہے، تو اگر تم یہ چاہتے کہ جیسے جا رہے آفس ویسی خیریت سے واپس آنا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، یہ بہت ضروری ہے، تو گھر سے نکلتے وقت امام رضا غریب کو سلام کرنا، السلام علیکم یا امام علی رضا غریب الغربا، اور امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو تمہارا سفر بخیر ہوتا۔ اب نوے امام کے بارے میں کہا، یہ صرف اس جملے کے لیے میں نے پورے معصومین کے واسطے بتایا آپ کو، کہا رزق میں اضافہ چاہتے، مثال کے طور پہ آپ پر اینم 30,000 40,000 پاؤنڈز کما رہے، آپ کی سیلری 40,000 and you want برکت in 40,000۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو برکت ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہو کہ اس کو برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ تو آپ میری ریکویسٹ آپ آزما کے دیکھو، یہ اتنا میں کویت میں دنیا میں جہاں بتایا، یہ اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا، صرف 100 مرتبہ سلوات پڑھو 110 ٹائمز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کبھی بھی 24 آورس۔ اور 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام جس کی 10 رجب کو ولادت ہے، تو ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو، بس کچھ مت کرو، صرف 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے تحفہ دو۔ عورتوں کو بھی بول رہا ہوں 110 مرتبہ صلوات 5-6 منٹ میں ہوگی، پڑھو اور ہدیہ کر دو۔ اس کے بعد دیکھو اتنا اللہ نے اس میں برکت دیتا ہے۔ 100,000 مثال دے رہا، تم ارن کر رہے 30,000، برکت ہو رہی ہے 100,000 کی، انہیں سارے تمہارے کام بن جا رہے، لیکن بینک میں پیسہ ویسی ہے جیسے خمس دینے کے بعد اللہ برکت دیتا ویسی اگر صلوات پڑھ کے روز نبی امام کی بارگاہ میں۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ حلال رزق ہو، یہ یاد رکھنا، حرام رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی، لیکن حلال رزق ہوگا 100% برکت ہوگی، 100%۔ یہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتے تو میرے نوے امام کا، میرے نوے وارث کا واسطہ دو۔ یہ بڑا مظلوم امام، آپ کو معلوم ہے کہ جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت میرے نوے امام کی ایج کیا تھی؟ He was just 8 or 9 years old boy۔ امیجن کریں آپ 8 یا 9 سال کے تھے جب آپ کو امامت ملی، اور مامون رشید کے دربار میں، وہ ظالم کے دربار میں وہ جو ڈیبیٹ ہوا تھا یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ، وہ مشہور ڈیبیٹ تاریخ اسلام کا، ہسٹری آف اسلام کا وہ مشہور ڈیبیٹ یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ نبی امام کا، کہ آپ امیجن کریں اس ڈیبیٹ کے بارے میں، مناظرے کے بارے میں، کہ 40,000 لوگ اس زمانے میں، روایت ہے کہ 40,000 لوگ تھے، بعض روایتوں میں 40 ہے، بعض میں 10,000 بھی، 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ظالم مامون بھی تخت پہ تھا۔ یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ اس وقت مملکت اسلامیہ، پورے اسلامک ورلڈ کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، سب سے بڑا مولوی مانا جاتا تھا، سب سے بڑا اپنے آپ کو سورما عالم مانا جاتا۔ آپ سوچو اتنا بڑا عالم، 70 ایئرس اولڈ ایج تھی اس کی، 70 برس کا تھا، 70 برس کا ڈیبیٹ ہو رہا 7 یا 8 سال کے بچے سے۔ آپ یو کین امیجن کیا ڈیفرنس ہے، 8 سال کا بچہ اور ادھر 70 ایئرس کا بوڑھا، وہ جاہل امام کے سامنے ٹکرانے آیا تھا اس کے ساتھ، اور سارے علماء بیٹھے ہوئے، بس میں ختم کر رہا ہوں تقریر کو، سب بیٹھے ہوئے اس وقت۔ یحییٰ ابن، میں صرف سوالات بتا دیتا آپ کو کہ کیا اس نے سوال، جب آ کے مولا بیٹھے 9 سال کا، اب امیجن کرو مامون ظالم بیٹھا ہوا، اس کی حکومت کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے، اور ایک طرف پورے دشمنان دین بیٹھے ہوئے، اور ایک طرف یحییٰ ابن اقسم ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہ یہ 8 سال کا بچے سے میں کیا بات کروں گا، 8 سال کا بچہ میرے سوالات کا کیا جواب دے گا۔ وہ اپنے ذہن ناقص میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو 8 سال کا بچہ، یہ میں تو 70 برس کا ہوں۔ جب آ کے سامنے بیٹھا اور میرا مولا جب آیا تو مامون ظالم اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کر کے مولا کو بیٹھا۔ جب میرا مولا بیٹھے تو یحییٰ نے پوچھا میرے مولا سے کہ ایڈریس کیسے کر رہا، او مائی سن، صاحبزادے، ایسا جانتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہا صاحبزادے کیا میں کوئی سوال کروں؟ پورے دربار میں پوچھا کیا میں آپ سے کوئی کوسچن کروں؟ مولا نے 8 سال کے نوے امام نے اسی کانفیڈنس کے ساتھ جیسے جد کا سٹائل تھا مولا علی کا، پلٹ کے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ کیا بات ہے، جو پوچھنا ہے سوال کر لے۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اگر اولاد امام رضا ہے بھی تو ان کو نماز کے، روزے کے کچھ مسئلے معلوم ہوں گے، حج کا مسئلہ تھوڑی معلوم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تو ابھی حج بھی نہیں کیا ہوگا، 8 سال کے ابھی سے کہاں سے حج کرے ہوں گے۔ تو چلو میں ایک ایسا ٹریکی کوسچن کرتا ہوں، اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ ایسا ٹریکی کوسچن کرتا ہوں حج کے معاملے میں کہ آج پہلے ہی کوسچن میں یہ ختم ہو جائے، معاذ اللہ۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام یہاں کے علم نہیں لیتا، وہ علم لے کر دنیا میں آتا۔ سلونی کا بیٹا ہے، اس نے کہا کیا میں کوئی سوال کروں، کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ امام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک آسک می۔ پہلے سوال پہ وہ گھبرا گئی، کتنا کانفیڈنس اس بچے میں۔ کہا کہ یہ بتائیے صاحبزادے، صاحبزادے کہہ کے خطاب کرنا پورے دربار میں، سکتا پن آف سائلنس، صاحبزادے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص احرام پہنے، یو نو احرام، اللہ ہم کو پہننا نصیب کرے حج عمرے کا انشاءاللہ انشاءاللہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر کوئی
احرام کے دوران احرام پہننے کے بعد آپ کو معلوم 21 چیزیں حرام ہو جاتی. جب تک آپ کا احرام نہیں اترتا آپ بال نہیں کاٹ سکتے, آپ کنکر نہیں مار سکتے, آپ کسی چونٹی کو نہیں مار سکتے, آپ گھاس نہیں نکال سکتے, اپنے آپ کو اینے میں نہیں دیکھ سکتے, آپ کنگھی نہیں کر سکتے, بال کو نوچ نہیں سکتے, ناخن کو کاٹ نہیں سکتے, پر بس خوشبو نہیں لگا سکتے, ساری چیزیں. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب یہ سوال کر کے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک میں ختم کر رہا تھا, لک ایٹ می, لک ایٹ می. کہتا ہے کہ اگر کوئی احرام پہننے کے حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے بعد پلٹ کے مجمع کو دیکھتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا سوال کیا, اب دیکھو یہ جواب کیسے دیں گے, یہ تو 8 سال کا بچہ ہے, ان کو کیا معلوم ہوگا. بڑا غرور اور تکبر کے ساتھ مجمع کو دیکھ کے کہا, مسکرا کے دیکھو میں نے سوال کیسے کر دیا. مامون کی طرف بھی مسکراتا ہے, ظالم کہتا ہے کہ دیکھو میں کیسے. بس اس کا سوال ختم ہوا. میرے مولا نے, علی کے بیٹے نے, سلونی کے ممبر کے وارث نے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی آواز میں کہا ہے, یحییٰ تیرا سوال انکمپلیٹ ہے. ارے کیا جواب دے, پہلے اس کو رو کہا تیرا کوسچن انکمپلیٹ ہے, یہ بتا کہ وہ جو احرام کس کا تھا, حج کا تھا یا عمرے کا تھا. پلیز 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 غور سے سنو. کہا وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا ہے. حج کے احرام کا کفارے الگ ہیں, عمرے کے احرام کے کفارے الگ ہیں. کیا وہ شکار اس نے رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا, یا وہ شکار وہ چوپائے کا تھا یا کوئی بڑے جانور کا تھا, وہ شکار کوئی پرندے کا تھا یا نیچے زمین پہ چلنے والوں کا تھا, وہ شکار اس نے وہ جو شکار کرنے والا تھا وہ غلام تھا یا آزاد تھا, یا شکار کرنے والا اپنے اس مسئلے پر نادم تھا, ایکسپٹ کر رہا تھا یا ضد کر رہا تھا, اور وہ اس مسئلے سے واقف تھا یا لا واقف تھا. جب امام نے ایک سوال پہ اتنا سوالات اس پہ کر دیے تو دربار میں سکتہ چھا گیا. وہ یقین نہیں آیا اس کو کہ میں نے کیا سوال کر دیا. امام نے کہا بتا پہلے کس کا اعلان تھا, حج کا تھا عمرے کا تھا, رات میں کیا تھا دن میں کیا تھا, غلام تھا آزاد تھا, اس پہ یہ عمل پہ یہ نادم تھا یا اصرار کر رہا تھا, پرندے کا تھا یا چوپائے کا تھا, کس کا تھا. اب تو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں, سر جھکا دیا. دربار روایت کا جملہ ہے کہ اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگے کہ 8 سال کے بچے نے پوروں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا کیا. اب پتا چلا کہ فرزند زہرا کون ہوتا, علم جو لے کے وہاں سے آتا ہے وہ کون. اب مامون خوش ہو رہا تھا, مامون نے پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی اس کے جواب دے. مولا نے پورے جواب دیے, میں آپ ٹائم نہیں ہوئے. اس کے بعد امام نے پلٹ کر یحییٰ سے کہا کہ اے یحییٰ یہ بتا کیا میں تجھ سے کوئی سوال کروں. اب جو یحییٰ اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھ رہا تھا, بہت بڑا عالم سمجھ رہا, 70 سال کا مملکت اسلامیہ کا سب سے بڑا عالم, اس نے سر جھکا کے کہا اے فرض. اب ایسا غرور ٹوٹا جب اہل بیت, خاندان اہل بیت کے سامنے غرور کرتا ہے, جو ہی غرور حرام ہے اور ان کے سامنے کرے تو اللہ ذلیل اور رسوا کیسے کرتا. اب یحییٰ نے سر کو جھکا کے کہا فرزند رسول آپ سوال کریں, اگر میرے پاس جواب ہوگا میں جواب دے دوں گا, ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا. 80 برس 70 برس کا عالم 7 برس کے 8 برس کے 90 امام سے پوچھا. امام نے اس وقت کہا اے یحییٰ یہ بتا کہ ایک شخص تھا کہ اس کی نگاہ ایک کنیز کے اوپر پڑی تو وہ اس کے لیے حرام تھی, نماز فجر کے بعد اس کے لیے حلال ہو گئی, ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی, عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی, مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی, عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی, آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی, اور صبح فجر ہوتے ہوتے پھر حلال ہو گئی. ایک عورت ایک مرد کے اوپر اتنی مرتبہ حلال کیسے ہوگی, حرام کیسے ہوگی, اس کا جواب دے. حالت یہ تھی پورے دربار میں چیخ پکار شروع ہو گئی. یہ یحییٰ سر کو جھکا کے پسینے میں نہا گیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ ہی جواب دے, میں جواب نہیں دے سکتا. یہ امام ہے محمد تقی جواب. 8 برس کے سن میں دنیا کو بتایا کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا کون ہوتا ہے, امام وقت کون ہوتا ہے.